یہ حاشیہ تو دیکھ کے آئی ہوں گی نا ماشاءاللہ، حاشیہ دیکھ کے آئی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہر بات کو جاننے والا ہے، تو اس کے بارے میں ہے نا یہ کہنا ہے نا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے گا ہے نا اس کے حقوق کے بعد، یا ایسا کوئی لفظ ذکر ہو جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کی نفی ہوتی ہو یا علم ازلی کی نفی کا شائبہ ہو، تو وہاں پر اس کی تعویل کی جائے گی، اس کے بعض لوازمات سے اس کو دوسرے معنی پر محمول کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لازمی معنی کیا جاتا ہے نا، جیسے کہ الاشجار الباسقہ، اب کیا کرتی ہو گھنے درخت، حالانکہ باسق کا معنی ہوتا ہے اونچے درخت، لیکن لازمی معنی ہے اونچا ہوگا تو بھائی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، شاخیں ہوں گے تو پتے زیادہ ہوں گے، جب پتے زیادہ ہوں گے تو گھنا تو ہو گئی، ہے نا بھائی؟ تو لوازمات میں ہے نا لازمی معنی بیان کر کے کیا ہے اس کی تعویل کی جائے گی، یہاں اس کا لازم مراد ہے نا، کیونکہ ہم کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ چیز ہم پر منکشف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان، محدث بریلوی، فاضل بریلوی، یہ غیروں کا دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ محدث بریلوی، محدث اعظم کا، تو اعلیٰ حضرت نے علم کی کیا تعریف فرمائی ہے؟ علم وہ نور ہے جس کے دائرے میں جو شے آئے وہ منکشف ہو جائے، واضح ہو جائے، سمجھ میں؟ یعنی ظہور ایک لازمی معنی ہے نا، لازم آتا ہے نا علم سے کسی چیز کا ظاہر ہونا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا مراد یہ ہے کہ ان کے اختلاف موجودی کو جان لے، جیسا کہ ان کے وجود سے پہلے ان کے اختلاف کو ہم جانتے تھے، سمجھیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی ہے نا جو کہ صفت قدیم ہے، اس کا تعلق کس سے ہو جائے؟ ان کی موجودہ حالت سے، اور تعلق حادث ہے، اللہ کا علم قدیم ہے لیکن یہ جو تعلق ہے یہ تعلق حادث ہے، اللہ کی ذات مع صفات سب کے سب کیا ہیں؟ قدیم، سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہیں جس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ چلیے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میں نے کہا تھا حاشیہ دیکھ لیجیے گا، حاشیے میں دیکھ لیجیے گا، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حاشیہ نمبر 32، ٹھیک ہے؟ کھلیے نا، ہمیں بھی بتائیے بھائی، کچھ تو اپنے سے دیکھ لیو، کل ہم بتائیے بھائی، سب کچھ میں بتاؤں بھائی، نہیں بتا دیجیے۔ ارے ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، تو تورے کا کربو، آپ لوگ بھی محنت کیجیے نا، دیکھیے بیساکھی کا سہارا لے کے مت چلیے، سمجھ میں آئی؟ ہمیشہ، ٹھیک ہے نا بہنی؟ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ من جدہ وجدہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان جس کی کوشش کرتا وہی پاتا ہے بھائی، کوشش۔ اچھا بہرحال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا تھا یہاں سے ان کا تفصیلی واقعہ بیان ہوگا اصحاب کہف کا، جس کے نام پر یہ صورت ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ کہف۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہو گیا موجوداً کما علمناہ قبل سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا تمہیں ٹھیک ٹھیک حال سنائیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال سنائیں یا بیان کرنا، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ کہہ رہا ہوں میں، ہے نا، کہ ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں، انہم فتیہ، وہ کچھ جوان تھے،
اور آمنو بربہم وزدناہم ہدا، اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. ٹھیک ہے. اب نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ایک ہوتی ہے خبر، ہے نا. خبر تو چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، خبر تو خبر ہے کہ نہیں. لیکن عظیم الشان خبر کو نبأ کہتے ہیں. سمجھ میں؟ نبأ کا معنی عظیم الشان، جس کی کوئی شان ہو، اہمیت ہو، اوقات ہو، ویلیو ہو، ہے کہ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبأ، ہے کہ نہیں. نبأ سمجھ میں آ رہی. اور ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے صدق. حقانیت اور سچائی دونوں میں فرق ہے. بس کیا ہے؟ ارادے کا فرق ہے. ارادے کے فرق سے کیا ہے؟ لیکن حق کا استعمال جو ہے اکثر و بیشتر عقائد میں ہوتا ہے اور دیگر اخبار میں، لیکن دیگر خبروں میں کس کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ کون سا قول کیا جاتا ہے؟ خبر کا، لیکن صدق کا. اگر سچی خبر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سچی خبر. لیکن اعتقاد کے بارے میں بولتے ہیں نا، حق ہے، یہ عقیدہ حق ہے. ہم عام گفتگو میں بھی بولتے ہیں نا، عقیدے کے بارے میں سچ نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں. اور خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس خبر سچ ہے. تو صدق کا تعلق خبر سے کرتے ہیں اور حق کا تعلق عقیدے سے کرتے ہیں نا. ایسا کیوں؟ حق میں ہوتا ہے، سچ تو اسے کہتے ہیں کہ اگر قول واقعے کے مطابق ہے، بات ایسی کی آپ نے جو واقعے سے میل کھا رہی ہے، جس کے مطابق واقعہ ہے، تو ایسی بات کو سچ کہا جائے گا، اس کو صدق کہا جائے گا. سمجھ آئی؟ اور واقعہ بات کے کلام کے مطابق ہو جائے تو اس کو حق کہتے ہیں. فرق سمجھیے. بات اگر واقعے کے مطابق ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ سچ کہلاتی ہے، صدق. سمجھ میں آئی؟ جس کی ضد کیا آتی ہے؟ کذب. اور حق کی ضد کیا آتی ہے؟ باطل آتی ہے نا. لیکن کبھی کبھار جو ہے ایک کو دوسرے کے موقع پر، دوسرے کے محل پر استعمال کیا جاتا ہے. تو نہیں، جہاں سچ بولنا ہوتا ہے وہاں حق، اور جہاں حق بولنا ہوتا ہے وہاں سچ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ مقررین جب تقریر فرما رہے ہیں تو کوئی بات صحیح ہے کہ نہیں، حق ہے، تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سچ فرمایا حضرت، بالکل سچ ہے، 100% سچ ہے آپ کی بات. حق کہہ سکتے تھے لیکن سچ کہہ دیا. یا سچ ہے تو ہم نے کہا حق فرمایا آپ نے، ہے نا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو دونوں کا استعمال ایک دوسرے کی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن فرق ہے ان کے مابین بس نسبت کا فرق ہے. کیا اگر ہم نسبت واقعے سے کس کی طرف لے کر کے آئیں؟ خبر کی طرف لے کے آئیں، بات کی طرف لے کر کے آئیں تو ہو جائے گا کیا؟ حق. اور خبر سے واقعی کی طرف نسبت لے جائیں تو ہو جائے گا سچ. سمجھ آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپا؟ بولو کچھ نہیں. آپا گلبے نہیں کہتی. حق اور سچ میں فرق سمجھ میں آیا؟ ایک بار جانکاری بتائیں. ہاں دیکھو، خبر اگر واقعی کے مطابق ہو نا تو سچ کہلاتی ہے، اور اگر واقعہ خبر کے مطابق ہو تو حق کہلاتا ہے. بس سمپل. خبر اگر واقعے کے مطابق ہو تو وہ خبر سچ کہلاتی ہے، اس کو سچ کہیں گے. اگر واقعہ خبر کے مطابق ہے، جیسے ہم نے کسی چیز کے بارے میں، جیسے کسی چیز کے بارے میں ہم نے عقیدہ باندھا، بہت کام کرتا ہے، میں تھوڑی نا ریشن کرتا بہت بہرحال بلا تمثیل، ہے نا. جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں جب عقیدہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں، تو وہاں پر واقعہ اگر ہمارے اس عقیدے سے میل کھاتا ہے، صحیح ہے،
جیسے کہ اللہ کے ہے نا اللہ کو ایک جانتے ہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، مطلب ایک صاحب نے ہے نا، نام نہیں دوں گا، ایک صاحب نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھو یہ صاحب جو کہیں گے نا، جتنی تقریر کریں گے، جتنا بیان کریں گے، اس کا خلاف آپ کو بیان کرنا ہے، ان کی تردید کرنی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ کہا اگر یہ کہیں اللہ ایک ہے تو معاذ اللہ میں کیا کہوں گا، اس کی تردید کیسے ہوگی، اور کہوں گا؟ ہر بات کی تردید نہیں کی جا سکتی نا، جی کچھ بھی بولے رہتے ہیں، فالتو سمجھ لیجیے، آپ کو تردید کرنی ہے، تردید اس بات کی تردید کریں گے، ہر چیز کی تردید کی جائے گی۔ بہرحال تو اب واقعہ اگر آپ کے عقیدے سے، آپ نے جس چیز کا عقیدہ باندھا ہے، کہ نہیں، اگر واقعہ اس کے مطابق ہے تو یہ حق عقیدہ کہلاتا ہے، واقعے سے آپ کے عقیدے کی طرف ہے کہ نہیں نسبت جا رہی ہے، تو کون سا عقیدہ کہیں گے اس کو حق ہے۔ اور آپ نے کوئی بات کہی اور وہ بات واقعے کے مطابق ہے، سمجھیں، وہ خبر واقعے کے مطابق ہے، تو اس خبر کو یا اس بات کو کیا کہیں گے؟ سچ کہیں گے۔ سچ جیسے زید آیا، آپ نے کہہ تو دیا، تو آپ کے کہنے کے بعد وہ واقعے کی طرف جا رہا ہے، یعنی آپ کی بات سے وہ واقعے کی طرف کی، زید آیا صحیح کہہ رہا ہے، ہاں، تو آپ کی خبر کو واقعے کے مطابق بنا رہا ہے، مطابق ہے تو سچ کہے گا، آپ کی خبر سے واقعے کی طرف گیا، سمجھ میں آئی؟ اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی مسلمان ملا، بولا تمہارا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ہے نا بے نیاز جانتا ہوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب جو بھی صفتیں ہیں وہ ذکر کی، تو آپ کیا کہو گے؟ حق ہے، کیونکہ آپ کو واقعہ معلوم ہے، اس واقعے سے اس کی بات میل کھا رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں، تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ حق ہے، تو واقعے سے آپ اس کی بات کی طرف، سمجھ میں آ رہی؟ جی حضرت جی حضرت تو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں، وہ کچھ جوان تھے، اب بالصدق، یہاں حق کی تفسیر حضرت نے صدق سے فرمائی، کیونکہ خبر کا تعلق، میں نے کہا نا کہ خبر اگر سچی ہوتی ہے، کیونکہ خبر میں اکثر بیشتر کس کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ صدق کا اعتبار کیا جاتا ہے، خبر کے تعلق سے حق کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن خبر اتنی عظیم الشان ہے، کیونکہ خبر میں کیا ہوتا ہے؟ خبر سے ہم کو واقعے کی طرف جانا ہوتا ہے، صدق میں ہے نا، اخبار میں یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ ہم خبر سے کیا کرتے ہیں؟ واقعے کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہاں پر واقعہ ہی خبر کے مطابق ہے اور خبر ہی واقع، سمجھ میں آئی؟ یعنی مانو نہ مانو، سمجھ میں آئی؟ چاہے جو بھی دلیل لے کے آ جاؤ، لیکن یہ بات کہتی ہے بالکل حقیقت اس کے مطابق ہے اور یہ حقیقت کے مطابق ہے، سمجھ میں آئی؟ تو بالکل سچی بات ہے، تو اسی وجہ سے بالصدقی نہ کہہ کر کے بالحقی کہا گیا، حالانکہ بالصدقی ہی ہے، لیکن حق کہنا یہ ایک نقطہ ہے، یہ تو نقطہ ہم متعین کر رہے ہیں، ورنہ تو اور بھی بہت سے نکات ہیں، بات سمجھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، بظاہر آپ کو کچھ اور لگے ہے کہ نہیں، لیکن بباطن اس کے اندر بہت سے ہے نا اسرار و رموز پنہاں ہوتے ہیں، جن تک ہماری عقل قاصر جاننے کے پہنچنے کے قابل نہیں ہے یا قادر نہیں ہے نا۔ بہرحال نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تو ہم ان کا ٹھیک ٹھیک، تو بالحق کی تفسیر حضرت نے کس سے فرمائی؟ بالصدقی سے، سمجھ، کیونکہ خبر میں اکثر و بیشتر اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ صدق کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن وہاں پر حق کہہ دینا اس خبر کے انتہائی سچ ہونے کو بیان کرنا، سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بہنی؟ کچھ بول نہیں رہی ہو؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتیہ جو جمع ہے کس کی؟ فتح کی، کس کی جمع ہے؟ فتح کی، فتح کس کو کہتے ہیں؟
सबर नौजवान किसको? फतह नहीं है, फतह है। फतह किसको कहते हैं? नौजवान नौजवान, जवान कह लीजिए, है ना। जवान जी नौजवान अलग होता है, जवान अलग होता है ना। आला हजरत ने जवान कहा, इसका मतलब वो जवान है। नौजवान ये है ना जिसको शाब कहते हैं अरबी में। हर एक चीज के लिए अरबी बड़ी वसील जबान है कि नहीं। हर एक चीज के लिए अलग अलग वर्ड रखे गए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी चीज को बयान करने के लिए चंद अल्फाज का मजमुआ ला करके उस चीज को बयान करें। ये तो हमारी उर्दू है कि नहीं, जिसका दामन क्या है, बड़ा ही तंग है। जहां पर हमें किसी चीज को बयान करना होता तो कई अल्फाज को बयान करके उस चीज को एक नाम देते हैं, लेकिन अरबी जबान में बड़ी वसात है। हर एक चीज के लिए कोई ना कोई वर्ड निकाला गया है, कोई ना कोई लफ्ज, और ऐसा लफ्ज निकाला गया है कि उसके मखारिज ही उस लफ्ज के माना की खबर दे देते हैं। अरे मेरी ये कौन है? 37 रुखसाना पर है ना, कहते हैं ना जवान तो ये जवान है कि नहीं। तो जवानी किसको कहते हैं? फुतुवा, फुतुवत। हाँ, अपने अंदर फुतुवत रखने वाला किसको कहेंगे? फुतुवत से मुश्तक कौन कहलाएगा? कह रहे कि बदलुन नदा। फुतुवत कहते हैं बदलुन नदा। बदलुन नदा ने बताओ, ये बख्शिश खर्च करना, बख्शिश करना, इनायत करना, कर्म करना, फजल करना, जूद करना, सखावत करना, समझ। नदा के कई माने आते हैं, है ना। नदा तो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। नदा बारिश को भी कहते हैं, घास को भी, सब्ज घास जो होती है उसको भी कहते हैं, है ना। तर मिट्टी को भी कहते हैं, शबनम को भी कहते हैं, है ना। चर्बी को भी कहते हैं, फजल को भी कहते हैं, खैर को भी कहते हैं, इंतिया को भी कहते हैं, बहुत से। तो बज़लुन नदा ये क्या खर्च करना। बज़ल का मतलब क्या होता है? खर्च करना, लगाना, है कि नहीं। हाँ, तो नदा यानी कि बतौर बख्शिश माल खर्च करना। यहाँ पर यानी कि बख्शिश करना जिसको कह लीजिए। हम अपनी भाषा में कहते हैं ना, बख्शिश, बहुत ज्यादा बख्शिश करता है, समझे, बख्शिश देता है, करता है। मैंने वो कफुल अज़ा, अज़ा माने तकलीफ दे चीज को, है ना। कफुल अज़ा यानी कि अपने आप को तकलीफ देने से रोक लेना, यानी अपने जात को किसी के लिए तकलीफ का बाइस नहीं बनाना चाहिए, अपनी जात को, है कि नहीं। इसलिए कहा ना जालिम मर जा, है ना। जालिम बादशाह सो रहा था ना, तो सोना उसके लिए बेहतर है ना। कम से कम इतनी देर के लिए लोग क्या रहेंगे, उससे हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी रहेंगे। तो कफुल अज़ा यानी अपनी जात से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से रुक जाना, समझ आई। या तकलीफ दे चीज को रोक लेना, है नहीं। यानी जो भी तकलीफ दे चीज है, चाहे वो अपनी जात से हो, गैर ज़ात से हो, है ना, जात से उसका ताल्लुक हो या ना हो, किसी रास्ते से, जैसे आपने पढ़ा ना, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी किस्म का सदका है कि नहीं जी। तो ये होता है जवान। वो तरको शिकवा, और क्या करना, शिकायत छोड़ देना। शिकायत एक होता है शिकवा, एक होता है शकवा। शिकवा और शकवा में फर्क है। शकवा किसको कहते हैं? जिस चीज की शिकायत की जाए उसको शकवा कहेंगे, और शिकवा शिकायत को कहेंगे। समझ में आ रही है आपा? हाँ जी। तो शिकवा ही आ ले, शकवा ना ले, यानी शिकायत छोड़ देना। बात बात में शिकायत करते ना, जैसे बच्चियां ही हैं, एक एक बात जाकर के बताएंगे, हाँ आपा उन्होंने ऐसा किया, आपा उन्होंने ऐसा किया। अरे तो पढ़ने आयु कि घर वालों ने किस लिए भेजा? शिकायत करने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा क्या? कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, है कि नहीं, सिर्फ शिकायत लेके पहुंचे रहेंगे। हजरत वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अरे तू कैसा कर रहा है, तू अपनी देखना, इसीलिए आया इधर की उधर करने। कौन क्या कर रहा है, सवालिया निशान बने घूमते रहेंगे मदरसे में, समझ में होता है ना, जासूसी। और अगर नहीं मिला तो जासूसी करेंगे,
अरे भाई किसी के भी पीछे हाथ धो के नहा धो के तुम पड़ जाओगे तो कुछ ना कुछ तो उसको ऐब मिलेंगे ही, कोई दूध का धुला नहीं मिलने वाला, समझे? बहरहाल तो शिकायत तर्क कर देना, छोड़ देना, वो इज्तिनाबुल महारिम और हराम शुदा चीज या हराम करदा अशिया से गुरेज करना, बचना, परहेज करना, समझ में? जी। वो इस्तेमालुल मकारिम और अच्छी चीजों को अपनाना, पाकीज़ा चीजों को अपनाना, समझ में? यानी अमल में लाना, इस्तेमाल बाब इस्तेफाल का तो खासा माशाल्लाह मालूम है, इत्तिखाज़ माखज़ को इख्तियार करना, अपनाना, लेना है कि नहीं? तो इस्तेमाल अमल में लाना किसको? मकारिम को, यानी कि अच्छे कामों को अमल में लाना, यानी कि अच्छे काम करना, समझे? अच्छे कामों को अपनाना, समझे? जी। वकील, और एक कील भी ठोक दी गई साथ ही साथ, ध्यान से। अल फता, जवान तो वो है कि मन ला यद्दई क़ब्ल अल फ़िल, कि करने से पहले वो दावा ना करे, डींगे ना मारे, ये कर डालूंगा, मत डालूंगा, फुट डालूंगा, कट डालूंगा। अरे करना है जो कर लेना, है कि नहीं? तो इतना वायलेंट क्यों हो रहा है? साइलेंट में होकर के करना है जो काम कर, समझ में? तो कह रहे मन ला यद्दई क़ब्ल अल फ़िल, जो करने से पहले दावा ना करे, डींगे ना मारे, बघारे है ना, शेखी ना बघारे, वला युज़क्की नफ्सह बादल पे, और कर लेने के बाद अपनी सुथराई बयान ना करे, अपनी पाकीज़गी जाहिर ना करे, या अपने आप को बड़ा ना बताए, बड़ाई ना करे। ये क्योंकि ज़का ज़रऊ कहा जाता है, खेती बढ़ने के माने में भी है ज़कात का, है ना, बढ़ोतरी का माना है, और तहुरा के माने में भी है, हल्ला के माने में भी है, हलाल होना, ताहिर होना, पाक होना, है कि नहीं? तो दोनों माने हम कर सकते हैं, यानी अपनी सुथराई, अपनी पाकीज़गी करने के बाद बयान ना करे। होता ना, अरे मैंने तो इससे ना आज तक मेरा ये नहीं हुआ है, अमल है ना करते ना, आज तक मैंने ये गुनाह नहीं किया, आज तक मैंने ये गुनाह नहीं किया है ना, लोगों के सामने फखरिया तौर पर नहीं, हाँ लोगों को अच्छाई की तरफ राग़िब करने के लिए कुछ अपने आमाल बयान कर सकता है, नियत पर है, नियत पर दारोमदार है, लेकिन कुछ चीजों को बयान करना क्या है, अब उसकी नियत क्या है, उसको बयान करने से पहले ताकि लोग मुझे ये कहें, वो कहें, वे कहें ना, फुला कहे, ढाका कहे, तो ये नियत अगर है तब तो खैर बुरा है, लेकिन लोगों को उस तरफ रग़बत दिलानी है ना। कभी कभी होता ना कि लोगों के सामने वो क्या है, पैसे दे रहा है, लोगों को बता करके पैसे दे रहा है, क्यों? नियत ये है कि लोग भी क्या है, आगे बढ़े, है ना, हमें दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लें, है कि नहीं? तो लोगों के अंदर जोश है ना पैदा करने के लिए वो ये अमल कर रहा है, तो ये महमूद है, मज़मूम नहीं, समझ में? तो वला युज़क्की नफ्सा, और अपनी सुथराई ना बयान करे, या अपने आप को बड़ा ना बताए, या बड़ाई ना जताए, किसके बाद? बादल पे कर लेने के बाद, समझ आए? किसी काम को अंजाम देने के बाद अपनी सुथराई ना बयान करे कि मैंने क्या कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। हाँ, आमनु बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान लाए। अब यहाँ कहाँ गया? वो ज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनको हिदायत बढ़ाई। अब हिदायत की है ना तफसीर हजरत ने किससे फरमाई? यकीना से फरमाई। हिदायत बढ़ाने का मतलब यकीन। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ईमान है ना, ये जो ईमान नाम है किसका नाम है? तस्दीक कल्बी का नाम है, जो ज़ियादती और कमी को कबूल नहीं करता, है कि नहीं? तो जहां पर आपने माशाल्लाह बुखारी शरीफ में तो शुरू ही में पढ़ा होगा, है कि नहीं, कि कमी ज़्यादती वाली जो आयात हैं, है कि नहीं, उनको मामूल किया गया किस पर? कैफियत पर, कमियत पर नहीं। कमियत में घटाव बढ़ाव नहीं है, कैफियत में है। ये कैफियत में घटाव बढ़ाव अगर देखना है तो आज भी हो अगर इब्राहिम साइमा पैदा, है कि नहीं, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो क्या मतलब? उस जैसा जैसे में है उतना नहीं, उतना ईमान नहीं, नफ्से ईमान सब सेम, लेकिन जो घटाव बढ़ाव है वो किसमें है? कुव्वत और ज़ौफ़ में। किसका ईमान कवी है और किसी का कमजोर है। आदमी 250 किलो के हैं, लेकिन क्या दोनों की ताकत यकसा है, बराबर है? नहीं ना।
ایک 50 کلو ہوتے ہوئے بھی 100 کلو اٹھا لے رہا ہے, ایک 50 کلو ہوتے ہوئے 25 کلو نہیں اٹھا پا رہا ہے, فرق ہے. جی تو نہیں, تو یہ کمی زیادتی کس میں ہو رہی ہے؟ قوت میں اور ضعف میں, کمزوری میں اور طاقت میں. سمجھ میں؟ تو ایمان کا گھٹنا بڑھنا جو ہم کہتے ہیں, جو ہے نا, جو میں نے شعر ابھی پڑھا, تو یہ جو ہے یہ کس میں ہے؟ قوت میں. یعنی ایسا قوی ایمان آج بھی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو آگ اندازے الاسلام پیدا کرنے کی صلاح ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا, آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, یہ ہدا کی تفسیر حضرت نے یقین سے فرمائی کہ یقین میں بڑھایا ہے نا. وکانوا من خواص دقیانوس, بہت سے لوگ دقیانوس بولتے ہیں, ارے کیا دقیانوس کے خیالات رکھتے ہو یار, دقیانوس نہیں دقیانوس, دال کے نیچے کسرہ, سمجھ میں؟ دقیانوس, یہ دقیانوس کے خواص میں سے تھے, یعنی اس کے دربار میں جو حاشیے کے لوگ ہوتے نا, یا یوں کہہ لیجئے کہ وزرائے مملکت ہے نا, جو سلطنت کے وزیر جن سے رائے مشورہ کرتا ہے نا, جو بالکل قریبی ہوتے ہیں, منہ لگے بادشاہ کے, تو یہ حضرات جو تھے اصحاب کہف کیا تھے؟ یہ دقیانوس کے خاص لوگوں میں سے تھے. قد قذف اللہ فی قلوبہم الایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا. ٹھیک ہے نہیں, وخاف بعضهم بعضا, اب ان کے ایک کو دوسرے سے خوف ہونے لگا, خائف ہو گئے. کیا اگر کسی سے بتائیں گے تو ایسا تو نہیں کہ کہیں وہ مطلب پورا یہ ان کو مانتا ہو, دقیانوسی خیالات کا میں نا پرستار ہو, تو وہ ان کو جا کر کے اطلاع دے دے, جس کی وجہ سے کیا ہے ہماری جان پہ بنائے. بہرحال کہ یہ فطرت انسانیہ ہے, خوف ہوتا ہے نا. یہ خوف کیا ہے؟ ایمان کے مقابل نہیں. مومن انسان کیا خائف نہیں ہو سکتا ہے؟ اپنی جان کا خوف نہیں ہوگا؟ فطرت انسانیہ ہے, سمجھ نہیں؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کے سامنے نا بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تھا, تو جب وہ نہیں کھا رہے تھے, ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہے تھے, تو ہے نا, تو ان کو خوف محسوس ہوا. آیا نا وہاں پر بھی, قرآن پاک میں بھی ان کو تھوڑا ڈر ہے کہ نہیں محسوس ہوا. ان کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. یہ ڈرنا ایک فطرت ہے یار, انسانی فطرت ہے, ڈر سکتا ہے, ڈر آ سکتا ہے, سمجھ میں؟ تو ایسے ہی جب ان کے ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ہے نا ڈالا, تو اب کیا ہوا, ان کے بعض کو بعض سے خوف ہونے لگا, یعنی ان کا ایک دوسرے سے ڈرنے لگا. وقالو, اور کہنے لگے آپس میں, ہے نا, جب سمجھو کہ ہم میں سے چاہیے کہ دو لوگ الگ ہو جائیں, یعنی تنہائی میں جائیں. ہاں اگر ٹائم ہو گیا حاضری لے لیجیے. ارے حاضری میں نے جو ہوئی, تفسیر کا میدان بڑا وسیع ہے نا بنی. دیکھو دقیانوس ہے نا, دقیانوس کے دربار کے تھے 23 کتنے 25 تک گھنٹے نا بنی, 20 تک ہے. کب تک؟ 20 تک ہے نا, 25 کو تو حاضری ہے.